Morning J&K. अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल J&K प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K बे आख नो ताज़ शुमार है इस मेज़बान तुंदिस खदमतस अंदर हाजिर आज मे रेतच 18 तारीख तो दोश आतवार हुंद इत कट अकि आतवार पे बेस आतवार ताम कित कट सोरी वक्त गुजरान इंसानस छन खबरी आसान मोइन तव जन त जालियों मंज वक्त नेरान काल यम साथ इंसान सुबह वथन बापत शोंगान छुना मोइन तव अख सु ट्रांजिशन सु अख जोड़ उस अकिस इंसानस अकि अंद पे बेस अंदस ताम वातनावान छु या हेको ये वनित कि अकि दोह मंज कड़ित बेस दोहस अंदर दाखिल करान छु बेखबरी हिंदिस आलमस मज ये इंसान काल च कह अडले च वमेज हेत ये सोचान कि सुबह वथित दिम बह यमन सारनी ठांड मगर तव पत रोजान कह नत कह बाकी तीतिस कालस कह नव सवाल कह नव ख्याल वतलान तो वक्त यपर महदूद अथ मज जमानो मकान किस अत दायरस अंदर छु इंसानस नचुन पेवान कह ख्वाब हेत तमा हेत वमेज हेत मगर तोत न हेकान पूर करित तो पत यम सात यम दुनिया छु न नेरान ये सिर्फ ये काश हेत नेरान तव मोख सन बुजुर्ग वनान कि गोबरा ब्रोह कुन रूजू वुछान मगर लोब लोब रूजू पकान यानी आप फ्यूचर के बारे में जरूर सोचे लेकिन हाल को भी तो देखें, हाल में जिए, ये एक मोमेंट मिस ना करें ताकि आपको फिर ये खदशा ना हो या एक इंसान फिर इस काश में रहता है कि मैंने वो वक्त सही से गुजारा होता। तो हाल की हम बात कर रहे हैं, हाल में ही हैं हम और आप सबका इस्तकबाल एक मरतबा फिर से आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आज के इस प्रोग्राम में मैं रहूंगी आपकी मेज़बान इकरा खून और प्रोग्राम में शरीक मेज़बान की हैसियत से मेरी प्यारी बहन अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूँ और आपकी बातें सुन के और खुश हो रही हूँ कि कितनी खूबसूरत बात आपने बोली। अक्सर जिस तरीके से आपने बोला कि इंसान जो है मदहोशी के आलम में होता है और भूल जाता है कि मुझे प्रेजेंट में जीना चाहिए। या तो हम अपने पास्ट को लेके रोना लगाते हैं या फिर अपने फ्यूचर को लेके परेशानी का जो है आलम उसमें रहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने जो हमें अभी का ये वक्त दिया है इसकी कदर जो है हम जरा भूल जाते हैं करना। आपको पता है अरीबा ये वाइस वर्सा है, लाइक हम यूँ कहें कि ये जुड़े एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जब हम अपने हाल को दुरुस्त करेंगे ना तभी जो हम फिक्रमंद रहते हैं ना फ्यूचर को लेके, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर के बारे में हम फिर इतना ज्यादा फिक्रमंद रहेंगे। और हाल जब अच्छा होगा तो यकीनन फ्यूचर भी फिर उसके साथ अच्छा ही आएगा। और क्योंकि आपने हाल की बात की तो अभी जो टेम्परेचर का सीन है हमारे श्रीनगर में और कश्मीर में ओवरऑल प्रेडिक्शन दी जा रही है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो सकता है और हीट वेव्स के चांसेस है जिस वजह से लोग परेशान भी है। और कल दिन का और परसों दिन का जो टेम्परेचर देखा गया तो टेम्परेचर के जो हालात थे लोगों को सख्त गर्मी लगी और बोला कि अभी से इतने हालात जो है हमारे बर्दाश्त में क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इकरा क्या है ना कि हमारे यहाँ कश्मीर में एक रिवाज है कि अगर इस बात ख्यामोन तो इस छुपा गई, अगर इस सॉरी ख्यामो अगर बात ख्यामोन की इस छुपा गई, हमारा ऐसा सीन है। और हमने भी अपने वक्त देखा है जब हम स्कूल जाते थे हमारे पेरेंट्स भी बड़ा जोर लगाते थे कि नहीं चावल ले लो, चावल खाओ।
یہ میں کیوں ذکر کری ہوں اس بات کا، غرض یہ ہے کہ جب سیزنل چینج آتی رہتی ہے ہماری جو ڈائٹ کا پلان ہونا چاہیے اس پہ ذرا ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ چاہے بچوں کو لے کے ہو، بڑے بزرگوں کو لے کے ہو، چاہے آپ کام کر رہے ہو یا گھر پہ بیٹھے ہو، آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ نے کھانا لینا ہے۔ ہمارا اکثر اس اور جو ہے دھیان نہیں جاتا ہے، ہمارا دھیان رہتا ہے کہ ہمیں چاول کھانا ہے اور پانی پینا ہے۔ ہم اکثر زور لگاتے کہ فلوئڈ پیے آپ سمرز میں، اور بچے جو ہے فلوئڈ ایزیلی لیتے نہیں ہیں، یا ہمیں بھی پسند نہیں ہوتا کہ ہم پانی لیں دن بھر، بہت سارے لیٹرز آف واٹر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں جو ہے تھوڑی اویئرنیس اسپریڈ کریں کہ ہمارے جو ڈائٹیشنز ہوتے ہیں ان کا رول یہاں پلے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے بچے کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ نے ان کو کس طریقے کی ڈائٹ دینی ہے، یا آپ اگر کسی طریقے کی ہیلتھ کنڈیشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ نے کس طریقے کی ڈائٹ لینی ہے، کیونکہ جو ہیٹ ویو آ رہی ہے اوبیسلی آپ کی باڈی ڈرین آؤٹ فیل کرتی ہے۔ اسکولز کی بات کریں، بچے 12 بجے ہی جو ہے ان کی انرجی لاس ہو جاتی ہے، اور پورا دن پھر اسٹڈیز میں وہ دھیان دینا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر بچے کو اس وجہ سے ڈانٹ دیتے ہیں یا اس سمجھتے ہیں کہ اس کا دھیان نہیں ہے، اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، جو کہ غلط ہے۔ البتہ جو یہ چیز ہوتی ہے یہ باڈی کا جو کنڈیشن ہوتا ہے وہاں سے آتا ہے، رائٹ؟ بالکل بالکل بجا فرما رہی ہیں آپ یہ بات، جو کہ آپ نے جس حوالے سے اشارہ دیا وہ سمر ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے، اور ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں، صرف بچوں کو ہی نہیں، میرے خیال سے بچوں کے جو والدین ہیں انہیں بھی اس اور خیال رکھنا چاہیے، اور جو ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں یا نوجوان بچی بچیاں ہیں انہیں بھی اس اور اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جیسے کچھ ایسے میوے ہیں جو اسی موسم میں پکتے ہیں نا، سمر کے سیزن میں ہوتے ہیں، اور اس میں واٹر کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتی ہے، کیکمبر ہو، اس طرح کے کچھ ایسے فروٹس جو ہم اگر اس موسم میں لیتے ہیں تو ہماری صحت ٹھیک رہے گی، تو وہ صحیح ہے، بالکل اچھی بات ہے جی۔ تو آئی ایم شیور ہم لوگ اس چیز کی اور دھیان دیں گے اور اپنے بچے بزرگوں کا اور خود کا خیال بھی رکھیں گے۔ پروگرام میں آج بہت کچھ ہے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ آج سنڈے بھی ہے تو ہم نے بالکل تیاری کی ہے کہ ہم آپ کو پور طریقے سے جو ہے انٹرٹین کریں۔ ابھی پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہو چلا ہے، وقفے کے اس پار آگے بڑھائیں گے گڈ مارننگ JNK کا سلسلہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK۔ ابھی وقت تو چلا آپ تک جو ہے اپڈیٹس پہنچائے ٹیمپریچر کے حوالے سے اور نیشنل ہائی وے کے کنڈیشنز کے حوالے سے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے، اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے۔ اور جموں کے حوالے سے بات کریں دن کا زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے۔ نیشنل ہائی وے کے حوالے سے بات کریں تو دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور بڑی گاڑیوں کو نویوب ٹنل سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ SSG روڈ پہ منیمرگ سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت، دونوں چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے، اور مغل روڈ پہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ کچھ ضروری اپڈیٹس ہے، اور اگر آپ نے پھر بھی جو ہے سفر پہ نکلنا ہے، ایک بار جو ہے دیے گئے نمبرز جو فلیش ہو رہے اسکرین پہ ان سے رابطہ کریں تاکہ جو بھی کنڈیشنز چینج ہوتی جا رہی ہے آپ کو ان کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان بھی ہے، اور پوری کوشش ہماری کہ آپ کو انٹرٹین کرے، خوش کرے۔ اور مہمان کے حوالے سے بات کریں تو ایک ایسی آواز سے آج آپ کو ملوا رہے ہیں جو نہ صرف پہاڑی گیتوں کو ایک نیا جہاں دے چکی ہے بلکہ کشمیر کی ایک شان بن چکی ہے۔ یہ آواز پچھلے 30 سالوں سے جو ہے اس خدمت میں لگے ہے اور پہاڑی گیتوں کو ایک نیا جہاں دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کشمیر کی موسیقی کی دنیا میں ایک امتیاز مقام حاصل کیا ہے۔ ان کی آواز میں وہ جادو ہے جو پہاڑوں کی ٹھنڈک، ندیوں کی روانی اور کشمیر کی خوبصورتی کو جو ہے اپنے شبدوں میں پرو دیتی ہے۔ یہ نہ صرف ایک خوبصورت آواز ہے بلکہ ان کی جو آواز ہے وہ
انسان کو جو ہے ٹھہراؤ کرا دیتی ہے، محسوس کراتی ہے کہ پہاڑوں سے ہی آئی ہے اور ہم لوگ وہیں بیٹھے ہیں. بالکل بہکا دیتی ہے. ان کا تعلق کرنا کپوارہ کے علاقے سے ہے اور آج ہمارے ساتھ ہے سعید طارق پردیسی صاحب اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے اپنے ٹیلنٹڈ بیٹے جن کا نام علی بخاری ہے. آپ دونوں کا بہت بہت استقبال گڈ مارننگ JNK میں. بہت شکریہ. ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر سے ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ یہاں تشریف فرمائے. اس سے قبل بات چیت کے سلسلے کا آغاز کریں. یوں تو آپ کے تعارف کی کوئی ضرورت ہے نہیں کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو اچھے سے جانتے ہوں گے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں لیکن پھر بھی ہمارے یہاں یہی رواج ہے اور یہی ہم یوں کہیں کہ فارمیٹ ہے اس پروگرام کا کہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں یوں ہمارے نئے ہی ہوتے ہیں ہمارے لیے اور ناظرین کی تعداد جو ہے دن بدن الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ان کے لیے بھی انٹروڈکشن آپ سے ہی ہم لیں گے لیکن سب سے پہلے چونکہ لائیو پرفارمنس ہی ہو جائے کیونکہ ہم عموماً جب بھی پروگرام پہنچ جاتے ہیں اپنے ناظرین تک ایک سانگ ان کی خدمت میں ضرور پیش کرتے ہیں. آج ہم آپ ہی سے سنیں گے تو انتخاب آپ کا اپنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں ایک نعت شریف جی ضرور سے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. آگے جو بھی آپ سنیں گے پہاڑی تو میں گاتا ہی ہوں، اس کے علاوہ اردو بھی گاتا ہوں، پنجابی گاتا ہوں. پہاڑی بھی سنیں گے آج؟ ہاں، کچھ بھی آپ سننا چاہیں تو میں سناؤں گا. ایک اردو میں نعت شریف. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. عزت سے نہ مارے جائیں، عزت سے نہ مارے جائیں، کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مارے جائیں، کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مارے جائیں، پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر
कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। सहारा का वो बाबा है, हंसने का नाना है, सहारा का वो बाबा है, हंसने का नाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दर ज़हरा पर, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, हैं ये नस्लें करीमों की लजपाल घराना है, हैं ये नस्लें करीमों की लजपाल घराना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बहुत खूबसूरत, क्या ही कहें। मैंने आंखें बंद की और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि पहाड़ों से एक आवाज़ को हमने कैद करके यहाँ अब हमारे नाजरीन की समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी सौगात के लिए। बहुत शुक्रिया जी अरीबा। हाँ, बहुत कुछ है, जानना है, जहन में सवालात है, और यकीनन हमारे नाजरीन चाहते होंगे कि वो और आपकी खूबसूरत आवाज़ सुने। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, वक्फे के उस पार करेंगे इनसे बातचीत और भी बहुत कुछ सुनेंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे&के। आज के हमारे खास मेहमान है खूबसूरत आवाज़ सईद तारिक परदेसी साहब, और उनका साथ इंस्ट्रूमेंट पे दे रहे अली बुखारी। मैं जानती हूँ लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना तारुफ दें क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बारे में जानते हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने बारे में 4 लाइनें हमारे नाजरीन के सामने पेश करें। कि सफ़र अभी तक कैसा रहा? सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हाँ, बस यही है कि सफ़र होता है, लेकिन मंजिल पे जब इंसान मंजिल के लिए निकलता है तो फिर ये नहीं सोचता कि रास्ते में कितनी मुश्किलें आएंगी। अब जिन्हें एक अंदर एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, तो मेरे अंदर तो एक बचपन से ही म्यूज़िक का बड़ा एक शौक़ था, बस ज़ौक़ था और एक जज्बा था, तो मैं निकल पड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कहाँ पहुँचूँगा।
لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کریمی ہوئی مجھ پہ، محنت بھی بہت کی، لیکن ان کی کریمی سے میں ایسے سٹیجوں پہ پہنچا کہ جو میرے خیال میں اس ہمارے ملک کے سب سے بڑے سٹیج ہوتے ہیں، یا اس کے اپنے ملک سے باہر بھی میں نے جو گائے بڑے لیول کے سٹیج ہیں جہاں پہ ایک ٹاپ کے لوگ جہاں گاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں، وہ ایسے سٹیجوں پہ بھی میں نے گایا۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے۔ بس سفر تو باقی ابھی بھی جاری ہے، یہ بند نہیں ہے۔ جب تک جان میں جان ہے تب تک ہم اس کے ساتھ لگے رہیں گے، کرتے رہیں گے اپنے کلچر کی اس پروموٹنگ کے لیے یا اپنے ایک شوق کے لیے۔ ہمیں اس چیز کا ایک میوزک ایک ایسا نشہ ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو بس اسی کا سوچتے رہتے ہیں۔ کپوارہ کے کرنا علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ جی جی، میں بیسیکلی کرنا ہی سے ہوں۔ کرنا صحیح ہے۔ تو وہاں کس طرح کا ماحول تھا، اور جب آپ نے پہلی بار اس خواہش کا اظہار کیا تو کیسا رد عمل رہا، کیا کیا سننے کو ملا؟ ہاں، تب تو پوچھے نا جی، میں لگ بھگ 35 سال سے اس میں اچھی طرح کام کر رہا ہوں۔ جی، تو جب میں سٹارٹ کیا تو اس سمے تو بڑا مشکل تھا۔ میں مجھ سے سینئر جو گروپ تھا ایک، انہوں نے جب شروع کیا تھا 10-15 سال پہلے، ان کو بھی لوگ نا یہ جیسے یہاں اب کے کشمیری میں آج بھی ایک گروپ ہے جن کو بھانٹ پتھر کہتے ہیں، تو ہمارے وہاں بھانٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں بھانٹ اس کو کہتے ہیں جو ایک میراثی، مطلب جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، مطلب ہے نہیں، تو ایک اس نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ بھانٹ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ ہمیں تو بڑی مشکلیں آئی، لیکن اب جس کو جذبہ ہوتا ہے، جس کو شوق ہوتا ہے، تو اس کو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ہم نے ایک ہی چیز سوچی تھی کہ انسان کو جب آپ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو آپ ایک سیلاب کی شکل اختیار کر لیں۔ اچھا، سیلاب بن جائیں پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ جذبہ ہمارے دماغ میں تھا، تو یہ نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچیں گے، اتنی تو سوچ ہی نہیں تھی ہماری، تب آدمی چھوٹے تھے تو سوچ کہاں بڑی ہوگی، لیکن یہ تھا کہ کیا بات، کہیں پہنچے ہی ہے، کہیں پہنچے، کہیں پہ ہمارا نام ہو اور ہمارے کلچر کا کام ہو۔ تو میں نے اپنے کلچر میں پہاڑی ہوں، میں نے اپنے کلچر کے لیے کام کیا زیادہ، یوں تو میں ہر زبان میں گاتا ہوں، تھوڑا بہت کشمیری بھی گا لیتا ہوں، اپنے پچھلی بار شاید سنا تھا، اور اردو بھی میں اچھے سے گا لیتا ہوں، پنجابی گاتا ہوں بڑی شوق سے، گوجری بھی گا لیتا ہوں۔ بہرحال زیادہ یہ ہے کہ میرا نام جو ہے وہ ہمارے جو یہاں ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے ہمارا دوردرشن ہے، ہمارے ریڈیو کی ٹیم ہے، ہمارے کلچرل اکیڈمی، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ٹورزم ڈپارٹمنٹ، وہاں جب کسی جگہ پہ گروپوں کو نا، اپنے فوک کے گروپوں کو جب میسر کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، تو طارق پردیسی پہاڑی گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو میرا نام پہاڑی سنگر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ادروائز میں سبھی چیزیں گاتا ہوں۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے کلچر کو آگے بڑھائیں اور بس کچھ ایسا اچھا کر جائیں کہ تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ ان فٹ سٹیپس کو فالو کرے، ان کے لیے راستہ آسان جنریشن تو ہو۔ کرے، بس یہ ہے کہ انسان نے تو تھوڑے دن کے لیے یہ ایک کیجول جیسے لیو پہ انسان آتا ہے نا، تو ایسے ایک دنیا زندگی اتنی سی، اس کے بعد کوئی یاد کرے تب بات بنتی ہے کہ کوئی آیا تھا اچھا کام کر کے گیا، تو اسی لیے ہم 24 گھنٹے سوچتے ہیں کہ میوزک کے ساتھ لگے رہیں تاکہ کوئی آنے والے وقت میں بھی یاد کرے۔ بہت خوبصورت، اور چونکہ کتنی آپ خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پوری کمیونٹی کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سٹیجز پہ جا کے پرفارم کرنے لگے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، تو آپ پوری اپنی اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کے ذہن میں شاید یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ کبھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے ان کے لیے ایک راستہ بنایا۔ اب آپ کے ذریعے بہت سارے ایسے ینگ جنریشن ہوں گی، لوگ ہوں گے جو وہاں تک پہنچنے کا جو ہے خواب دیکھیں گے اور اسے پورا بھی کریں گے۔ بالکل ایسا ہے، ابھی ہو بھی رہا ہے۔ میرے جو سٹارٹنگ میں میرے ساتھ مطلب بہت جیسے نرسری پری نرسری کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سے کہیں ہم اس کلاکاری کی جو مطلب پری نرسری ہے، اس سمے میرے ساتھ جو لڑکے آتے سیکھنے بیٹھنے میں، جس میں ایک میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں کابل بخاری، آج کی ڈیٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بالکل، اور میرے سٹیجوں سے بڑے سٹیج ان کو حاصل ہوئے ہیں، انہوں نے وہ نام اپنا بنایا ہے۔ تو سٹارٹنگ میں یہ چیز ہے، اور آج بہت سارے اور بھی کلاکار ہیں ایسے جو اچھے سٹیجوں پہ پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے فالو کیا اور میں نے ان کو سپورٹ کی، اب وہ مجھ سے بھی آگے نکل چکے ہیں، تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے
कि हमारे माशरे में और लोग भी ऐसे निकलें, कम से कम गलत कामों से बच के इधर लगे रहेंगे, लोगों को एक एंटरटेन मिलती है। बिल्कुल, तो हमारी भी दूरदर्शन की भी यही छोटी सी कोशिश है कि ऐसे नौजवान बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि आप तो रास्ता उनको दिखा ही रहे हैं, उनके लिए रास्ता आसान हो रहा है, लेकिन हमारी भी छोटी कोशिश रहती है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने आप को प्रूव करें, इस टैलेंट को प्रूव करें जो उनके अंदर मौजूद है, उसको तराशने की कोशिश ज़रूर हम करते हैं। खैर, आज इस पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ऐसा एक प्रोग्राम नशर होने जा रहा है बहुत जल्द, सिंगिंग सुपरस्टार के नाम से। आप भी देखिएगा, यही दूरदर्शन डी कशिश से ही वो नशर जरूर होगा आने वाले दिनों में। फिलहाल हम देखते हैं उस हवाले से एक प्रोमो। नाज़रीन मोहतरम, एक प्रोमो आया चाहता है सिंगिंग सुपरस्टार के नाम से, वो पहले देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले पर। सिंगिंग स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत जल्द आ रहा है और ये प्रोग्राम आप देखेंगे, सराहेंगे, पसंद करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ फरमा है, आप हैं सईद तारिक परदेसी, जो कि पहाड़ी सिंगर हैं, लेकिन सिर्फ पहाड़ी तक ज़बान तक ही महदूद नहीं है, कश्मीरी में भी गाते हैं, उर्दू ज़बान में भी गाते हैं, हिंदी ज़बान में भी गाते हैं, और साथ दे रहे हैं इनका आज इंस्ट्रूमेंट पे अली बुखारी, जो इन्हीं के फर्जंद है, और बहुत ही खूबसूरत तालमेल हमें देखने सुनने को मिल रहा है। अब तारिक साहब, इससे पहले कि हम और कुछ पूछें आपसे, और भी कलाम हमें सुनना है, लेकिन पहाड़ी कलाम हो जाए, क्योंकि पहाड़ों से ही आपका ताल्लुक है, तो पहाड़ी कलाम हो जाए। वो तो हमारे माशरे के साथ, हमारी लैंग्वेज के साथ, हमारे कल्चर के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि मैं पहाड़ी हो गया अगर मैं पहाड़ी न गाऊँ। मैं अपनी कंपोजिशन आपको एक सुनाता हूँ जो मैंने गालबन 95 में मैं कंपोज किया था। इस कलाम को रेडियो से गाया था, मेरा पहला ऑडिशन था, मैंने उसमें भी 95 में यही गीत गाया था। उसके बाद फिर कैसेटों का एक दौर आया, उसमें मैंने गाया, तो आते 10-20 साल में गाना थोड़ा इधर उधर हो गया। फिर 1-2 साल में ये गाना दोबारा कुछ कलाकारों ने गाया, फिर दोबारा उजागर हुआ। फिर उसके बाद मैंने भी गाया, अभी आप यूट्यूब में भी है ये गाना, मेरा बहुत मशहूर है, सुरमा इसका टाइटल है। तो एक लड़की की तारीफ हो रही है, तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सुनाता हूं आपको। मी वसिया ते ठंड पै गई, ओ तेरे ते शबाब आया, सारे मुल्क च डंड पै गई। है सुरमाला दिए अखियां को, खबे मोड़ दिए बाल वे, तुको चढ़िया ओ तुको चढ़िया 16वां साल वे। गया बचपन आई जवानी, आई कुथों ए जंग तूफानी, उड़दी जुलै तुड़ी शाल वे, तुको चढ़िया ओ तुको चढ़िया 16वां साल वे। उड़दी जुलै तुड़ी शाल वे, तुको चढ़िया 16वां साल वे। आई मस्ती होइए दीवानी, इश्क को नित देवे सलामी, सुरमाला दिए अखियां को, खबे मोड़ दिए बाल वे, तुको चढ़िया
سمجھ آیا کہ تعریف ہی ہو رہی تھی، چاہے الفاظ سمجھ نہ آئے بٹ سمجھ آیا تعریف ہو رہی تھی. بہت خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے. 16 سال کی ایج میں جب ایک جوبن آتا ہے جوانی کا تو اس سمے کی ایک تعریف ہو رہی ہے ایک لڑکی کی. وہ چلتی ہے ہوا میں، اس کی شال اڑتی ہے، تو اسی کی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے. اور آج کل یہ پہاڑی میں یہ گانا ایک بہت سپر ہٹ ہے. ہمیں بھی بہت ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. ذہن میں سوال بھی آ رہے تھے جب آپ گا رہے تھے، آپ سے سوالات بھی کریں گے، لیکن یہاں ایک وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پار آپ سے بہت کچھ جانیں گے اور سنیں گے. آپ دیکھتے رہیے ناظرین اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK اور ابھی وقت ہو چلا آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی سنیے. اسپیکنگ ٹو رپورٹر CM عمر expressed concern over the sharp decline in tourist arrivals this summer and said the government's immediate focus was now on the smooth conduct of Amarnath Yatra. جی مقامی اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اور اس سے بھی یہ اہم خبر سنیے گا. حکومت جامعہ زرعی ترقی کے لیے پرعزم، وزیر زراعت کا آلو پورا اور پدگام پورا زرعی فارموں کا دورہ. جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے ٹو ریوائو کشمیری ٹورزم فرینڈس آف کشمیر جمپ ان انڈیاز ٹاپ ناچ انٹرپرینور بیٹس فار ریوائول آف کشمیر ٹورزم. جی موسم کے تعلق سے ہم پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک اپڈیٹ پہنچاتے ہیں اور موسم کے حوالے سے ہی اس اخبار میں بھی خبر شائع ہوئی ہے. مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ٹنل کے آر پار شدید گرمی سے لوگ پریشان. سری نگر میں رواں موسم کا گرم ترین دن ریکارڈ. جی ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے ان اٹس ریلنٹلیس کریک ڈاؤن اگینسٹ illicit drug trafficking networks سری نگر police have arrested 2 drug peddlers. اسی اخبار سے ایک اور سرخی 4 houses damaged in لال بازار blaze. جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے. اس میں صحت کے تعلق سے، ورزش کے تعلق سے یا کھیل کود کے تعلق سے ہم یوں کہیں خبر شائع ہوئی ہے. محکمہ آیوش پلوامہ کے زیر اہتمام اونتی پورہ میں یوگا سیشن کا انعقاد. یوگا اور روزانہ ورزش کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے، ڈاکٹر ظہور. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ جو آج معزز مہمان پروگرام میں تشریف فرما ہے آپ ہے سید طارق پردیسی صاحب، اور بہت خوبصورت کلام ہم ان کی خوبصورت آواز میں سن رہے ہیں. ہم نے اردو زبان میں سنا، ہم نے پہاڑی زبان میں سنا. اب میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ زیادہ ہم اس بار کے روز باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں سنگر ہے اور وہ بھی پہاڑوں سے یہاں آیا ہے، تو کیسے اس موقع کو گوائیں. تو کیوں نہ اس وقت ایک اور زبان میں، جس پر آپ چونکہ کئی ساری زبانیں جانتے ہیں نا طارق صاحب، ایک اور زبان میں کوئی کلام ہو جائے تو اس کے بعد ہم آگے بڑھاتے ہیں. پنجابی میں سننا چاہیے. پنجابی میں ٹھیک ہے، میں پنجابی سناتا ہوں. ایسے لوگ جو پنجابی زبان جانتے ہیں ان کو بھی خوش کرتے ہیں. جی میں پنجابی ایک سناتا ہوں. کمپوزیشن جو ہے وہ نصرت فتح علی خان صاحب کی ہے، تو میں ان کا کیا بات ہے، بہت ایک فین، تو ان کی کمپوزیشن. ساون کی بھیگی راتوں میں جب پھول کھلے برساتوں میں، جب چھیڑے سکیاں باتوں میں، مینوں یاداں تیریاں آؤندیاں نے، مینوں یاداں تیریاں آؤندیاں نے، مینوں یاداں. دل کو پکڑ کر رہ جاتی ہوں، پوچھ نہ کیسے شرماتی ہوں.
कोई रंग नहीं, रंग रलियों में, गाँव की सूनी गलियों में मैनू याद तेरियां औंदियां ने, मैनू याद तेरियां औंदियां ने, मैनू याद अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती, कच्चे गड़े पे बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती, मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं, गाँव में पीपल की ठंडी छाँव में मैनू याद तेरियां औंदियां ने, मैनू याद तेरियां औंदियां ने, मैनू याद कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं गुट गुट कर जान दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही तुम अकेले में, मैनू याद तेरियां औंदियां ने, मैनू याद तेरियां औंदियां ने, मैनू याद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने उर्दू में भी पेश किया, आपने पहाड़ी ज़ुबान में भी पेश किया, हालांकि आप बहुत ज़ुबानें जानते हैं जिसे इकरा ने मेंशन किया, लेकिन जहन में एक सवाल है। आपने शुरुआत में प्रमोशन और प्रिजर्वेशन की बात की, और जब हम कश्मीर की बात करें तो हमारी ज़ुबान जो कश्मीरी ज़ुबान है, ज़रा हमारी यंग जनरेशन कम बोलती है, ज़्यादातर तवज्जो इंग्लिश उर्दू पे दी जाती है। इसी तरीके से क्या पहाड़ी ज़ुबान में भी आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं, और अगर मुश्किलात है रिजर्वेशन में, प्रमोट करने में, किस तरीके से आप उसके साथ डील कर रहे हैं? देखिए, जो इंग्लिश या उर्दू या आप बता रहे हैं, ये तो वक्त के साथ साथ इंसान की मजबूरी है। अगर आपने आगे चलना है तो हम हैं तो एक बड़े आज़ाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन हैं अंग्रेज़ी के नीचे फंसे हुए। तो अंग्रेज़ी बोलना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि ये जितना एक इंसान को एक शाम को खाने की ज़रूरत होती है, उसके बिना इंसान आगे नहीं चल सकता। खाली आप अपनी ज़बान को पकड़ के रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। कश्मीर में तो ऐसी भी जगह है जहाँ आप कह रहे हैं कि लोग कश्मीरी नहीं बोलते, नई जनरेशन इंग्लिश बोलती है, लेकिन कश्मीर में ऐसी जगह भी हैं कि जहाँ जिनको उर्दू बोलना भी नहीं आता अभी, क्योंकि उनका फिर आगे बिजनेस या कुछ जॉब या कुछ भी चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये चलना, हमें एक ज़माने के साथ चलने की ज़रूरत है। बाकी मैं जो ज़बान की बात करूं, आपने पहाड़ी के लिए कहा कि आपको डिफ़िकल्ट या कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए मैं ये बताऊं कि हमारा जो कल्चर है, हमें उससे नहीं भूलना चाहिए। सही में सही। अगर आप बात नहीं करते हैं, कहीं आपकी ज़रूरत है कि वहाँ आपको पहाड़ी को समझने वाला ही नहीं है, अब उसके साथ पहाड़ी करेंगे, या आप सामने वाला एक इंग्लिश बोलता है, आप कश्मीरी करेंगे, तो वो तालमेल नहीं होगा। वहाँ आपकी मजबूरी है उर्दू बोलना, इंग्लिश बोलना, दूसरी ज़बान बोलना, या बीच वाला कोई रास्ता निकालना, वो ज़रूरी है। लेकिन आपका जो कल्चर है, आपका जो रहन सहन है, उसे अगर आप भूल जाएंगे तो आपकी शनाख्त खत्म है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। शनाख्त वही है जो हमारा कल्चर है जी। तो कल्चर को हम जब उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं तो कहीं पे भी हमारी गिनती में, लिस्ट में एक नाम आता है कि फलानी जगह का ये कल्चर है,
پھر اسے بھی لوگ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم خود اپنے کلچر کے ساتھ کچھ ناانصافی کریں گے, انصاف نہیں کر پائیں گے, تو دوسری کسی پہ گلہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ طارق صاحب. میری چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے, چونکہ اردو میں بھی ہم نے کلام پہنچا دیا. اردو میں نے ایک نعت شریف ایک سے سٹارٹ کیا ہے, اردو میں کوئی غزل سناؤں گا آپ کو, اس سے شروعات کی. لیکن کشمیری عوام بھی دیکھ رہی ہے, اگر ممکن ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ انہیں بھی خوش کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے, وہ بھی انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں ضرور کشمیری زبان میں کوئی نغمہ سننے کو ملے گا. اگر ممکن ہے آپ کے لیے تو پلیز. ہاں, میں کشمیری ایک گانا میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. اچھا. یعنی پورا سا مطلب مجھے اس کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں کشمیری اتنا بولتا نہیں. میں پہاڑی بولتا ہوں, اردو بولتا ہوں, کشمیری سمجھتا نہیں. البتہ گانا میں نے ایک لکھ کے رکھا ہوا ہے, کبھی کبھی گاتا ہوں. کچھ اگر 19-20 کا فرق رہتا بھی ہے تو میرے خیال سے کشمیری عوام وہاں پہ مجھے بولا تھا کہ آپ کشمیر سے آئے ہیں. وہاں تو مجھے نہیں بولا گیا کہ آپ پہاڑ سے آئے ہیں, پہاڑی کشمیر سے مجھے بولا آپ کشمیر کے ہیں تو ایک کشمیری گانا گائیں. تو پھر مجھے تو آتا, میں نے ان کو دوسرے دن کے لیے نیکسٹ کے لیے بولا کہ کل سناتا ہوں. پھر میرے دوست ہیں یہاں جو سنگرز کشمیر میں گانے والے اچھے, تو ان سے میں نے رابطہ کیا فون پہ, پھر میں نے گانے لکھوائے. تب سے میں اس کو کہیں نہ کہیں محفل میں گا لیتا ہوں. کیونکہ ہم شکار کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ضرور پسند کریں گے, اور اگر کچھ رہتا بھی ہے تو وہ کشمیری عوام ضرور سمجھے گی. یہ بہت سارے لوگوں نے گایا ہوا یہ گیت ہے یا غزل ہے, مجھے پورا تو یہ بھی پتہ نہیں. اچھا. لیکن میں نے جو سنا ہے, جو میرے دل دماغ میں بیٹھا تھا, وہ شمیمہ آزاد جی کا انہوں نے گایا تھا. تو میں نے وہی بھجن سوپری جی کا میوزک تھا, تو میں نے وہ دماغ میں ڈال کے پھر رکھ لیا تھا کہ مجھے یہ بڑا پسند ہے. روش والا میان دل برو, روش والا میان دل برو, پوشن بہارا یور بلو, روش والا میان دل برو, ہے روش والا میان دل برو. آج شمارو اس پت چی کرم پوپر نگت, آج شمارو اس پت چی کرم پوپر نگت, بگنی ونمان سے پت پوشن بہارا یور بلو, روش والا میان دل برو, ہے روش والا میان دل برو. چشم لوسم میں پیارا کم چھپ سے پان پورا, چشم لوسم میں پیارا کم چھپ سے پان پورا, یاون چکال سورا, پوشن بہارا یور بلو, روش والا میان دل برو, ہے روش والا میان دل برو. مسکیس پیال پریو, کوس من مال کریو, یک شبا مفت جریو, یک شبا مفت جریو, پوشن بہارا یور بلو, روش والا میان دل برو, ہے روش والا میان دل برو.
देती हैं तो हो ही जाएगी, मुझे इसका पूरा पता नहीं है। खूबसूरत और बहुत शुक्रिया हमारी ये दरख्वास्त और हमारी ये फरमाइश पूरी करने के लिए। थैंक यू सो मच तारिक साहब, हम आपकी और ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए। तब तक आप नून चाय नोश फरमाएं। हम नाज़रीन मोहतरम मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, कमर्शियल स्पॉट है, उसके बाद प्रोग्राम की आपकी खिदमत में जल्द हाजिर करेंगे। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और आप जानते हैं हमारी जो गुड मॉर्निंग JNK के प्रोग्राम के हवाले से पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक हर किस्म के अपडेट्स पहुंचाएं। अभी वक्त तो चला है गुड मॉर्निंग रोज़गार का जो सेगमेंट है उसका। सलीम एजाज कपरा स्टूडियो 2 में हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए ये रोज़गार मिलकर देखते हैं, उसके बाद गुड मॉर्निंग JNK का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन मुकर्रम, सुबह खैर। पेश खिदमत है रोज़गार के हवाले से चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं GMC श्रीनगर की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से सीनियर रेजिडेंट्स ट्यूटर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। कॉलेज के जिन शोबाजात में ये असामियां पूरी की जाएंगी उनकी तफसील यूं है: एनेस्थेसियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरो सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 मई 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए कॉलेज की वेबसाइट www.gmcs.ac.in का मुशाहदा करें। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों और लद्दाख UT के बाशिंदों से सिविल जज जूनियर डिवीजन की असामियों के लिए दरखास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 42। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री इन लॉ या उम्मीदवार बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड हो, या उम्मीदवार स्कॉटलैंड के फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स का मेंबर हो। तनख्वाह का स्केल 77,840 1,36,520 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 18 जून 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। नाजरीन, सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड बेंगलुरु को साइंटिस्ट B की असामियां पूर्ण करनी मतलूब है। असामी की कुल तादाद 36। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 56,100 1,77,500 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 जून 2025 है। मुकम्मल जानकारी के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट www.cbs.gov.in से मुस्तफीद हो सकते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 60। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। वाज़ेह है कि उम्मीदवार के पास गेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 56,100 1,77,500 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 जून 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.nhai.gov.in। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को स्पोर्ट्स कोटा के तहत मुख्तलिफ खेल डिसिप्लिन्स में हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की असामियां पूर्ण करने के लिए मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 403। उम्मीदवार की उम्र 18 और 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत 12वीं जमात पास। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये।
جن سپورٹس ڈسپلنز میں یہ اسامیاں پر کی جا رہی ہیں وہ یوں ہیں: وشو، ٹائیکانڈو، کراٹے، پینچک سلات، کیاکنگ، کنوئنگ، روئنگ، فٹ بال، ہینڈ بال، جمناسٹکس، فینسنگ، کھوکھو، سوئمنگ اور والی بال۔ اس زمین میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 6 جون 2025 ہے۔ مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.cisf.gov.in۔ ناظرین مکرم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھیں گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج کے ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سعید طارق پردیسی صاحب اور ان کا ساتھ انسٹرومنٹ پہ دے رہے علی بخاری۔ باتیں تو ہوتی رہتی ہے، آج سنڈے ہے، ناظرین جو ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب طارق صاحب اور کچھ پیش کریں گے۔ اگر آپ نے کچھ تیاری رکھی ہے، کوئی بھی اپنا من پسند آپ ان کے لیے پیش کریں۔ تیاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسٹیج پرفارمر ہیں آپ تو تیار ہوتے ہیں اور ہم تو 5-6 گھنٹے گاتے ہیں، تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ میں سناتا ہوں ایک نصرت فتح علی خان صاحب کی کمپوزیشن، ایک اردو میں، دل پہ زخم کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ٹرینڈنگ میں لوگ سنتے ہیں، ٹرینڈنگ میں ہے اس وقت۔ دل پہ زخم کھاتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، جرم صرف اتنا ہے ان کو پیار کرتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں۔ جب وہ اجنبی بن کر، جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں، جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں۔ لاکھ وہ گریزاں ہوں، لاکھ دشمن جاں ہوں، لاکھ وہ گریزاں ہوں، لاکھ دشمن جاں ہوں، دل کا ارے دل کا کیا کریں صاحب، ہم انہی پہ مرتے ہیں، دل کا کیا کریں صاحب، ہم انہی پہ مرتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگا آپ کی زبان سے
آپ کے گلے سے اس طرح کے سر لگے جو نصرت فتح علی خان صاحب کی کمپوزیشن ہے، بہت مشکل ہے اس وہاں تک پہنچنا، لیکن یہ کوشش بہت ہی اچھی لگی. ہم آپ کی اور ضرور آئیں گے پھر سے. ایک سوال میرے خیال سے وہ آخری سوال ہوگا، وہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن فی الحال ہم یہاں پہ رکتے ہیں ایک پرومو کے لیے. وہی پرومو جس حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے، سنگنگ اسٹار آف جموں اینڈ کشمیر، ہمیں بار بار دکھانا اس لیے پڑتا ہے تاکہ ناظرین مس نہ کریں. ناظرین محترم، پہلے آپ دیکھیں پرومو، پھر ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راج گبرو گرت یکنا وقت گاران موچی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور ابھی تک اگر آپ نے اس پروگرام کو مس نہیں کیا تو آپ جانتے ہوں گے ہمارے ساتھ جو آج کے پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہے، پہاڑوں سے آواز ہم نے یہاں پر آج کے اس پروگرام میں آپ کی سماعت تک منتقل ہو رہی ہے، اور ابھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہوگی. آپ ہیں طارق پردیسی، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں انہی کے فرزند علی بخاری، اور کہیں نہ کہیں اریبا، چونکہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے طارق صاحب سے بات کی تو تب ان کی مسز بھی یہاں پر موجود تھی، تو پورا گھرانہ ہی اس کے ساتھ منسلک ہے، اس کو فروغ دے رہے ہیں، پہاڑی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، پہاڑی زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. میں نے شروعات میں ہی آپ سے اسی لیے سوال کہا تھا زبان کے حوالے سے، اور اب جب یہ بات بھی مجھے پتہ چلی کہ آپ کی مسز بھی جو ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کے بیٹے بھی یہاں آپ کا ساتھ دے رہے، اتنے ٹیلنٹڈ ہے، تو کیا ہے فیملی کا، آپ کی فیملی اس میں جو ہے کس طرح سے انوالو ہوتی ہے، اور کیسے آپ لوگوں نے ہم خیال کیسے ملے؟ دیکھیں سٹارٹ تو میرے سے ہی ہوا تھا. میں نے کیا تھا، میرے خاندان میں پہلا ہی بندہ ہوں جی. باقی سارے ایک اللہ کے فقیر ہیں، ولی ہیں اللہ کے، میرے دادا صاحب زیارت وغیرہ وہ سلسلہ ہے سارا چشتیہ. لیکن میوزک کا لگاؤ میرے دادا صاحب کو بھی تھا، جو اللہ کے ولی تھے، وہ بہت سنتے، ان کے ساتھ قوالی والے لوگ رہتے تھے. میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے تو بڑی مشکلوں سے کیا، آپ کو پہلے ذکر کیا کہ لوگ بھی گھر سے باہر، برادری، رشتہ دار، سبھی لوگ بولتے تھے یہ غلط کام ہے، کیوں کیا. لیکن جب تھوڑا سا اچھا کیا، میں نے کچھ نام بنایا یا ان کو لگا کہ نہیں یہ اتنا غلط نہیں ہے، اس کے بعد پھر سب لوگ جڑتے گئے. تو میری شادی ہوئی، میری مسز میرے ساتھ جڑ گئی، ہم دو ہو گئے. مسرت ناز ان کا نام ہے، اوڑی سے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ ٹائم گزرا تو میرے چھوٹے بھائی، وہ جب ہائی سیکنڈری ان کی جو اسٹڈی کے دوران پہ ان کو بھی شوق بڑھا، تو ان کو کہیں سن لیا گانا گاتے ہوئے گھر پہ، تو میں نے کہا کہ گاؤ اچھی بات ہے. پھر ان کو ہم نے سپورٹ کی. اب مجھے تو کسی نے سپورٹ نہیں کی، لیکن جب ابھی بچے جو آ رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، پورا کچھ دے رہے ہیں سب کچھ. تو پھر انہوں نے کیا تو ہم 3 ہو گئے کابل بخاری کو لے کے. اس کے بعد میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، جب یہ بڑے ہوئے تو ان کو آلریڈی میوزک کا ایک کیڑا اندر گھس چکا تھا پہلے سے، کیونکہ بچپن سے ہی سنا. ابھی بیٹا میرے ساتھ ہے، ابھی تو ایسے ڈھولک یہ پلے کر رہا ہے، لیکن یہ پورا میوزک ارینج کرتا ہے، اسٹوڈیو چلاتا ہے، بہت خوب، اور اسٹوڈیو چلاتا ہے. اور اس کے بعد میوزک اینڈ فائن آرٹ ممبئی یونیورسٹی سے میوزک کی ڈگری کر رہا ہے. ارے واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت. وہاں سے پڑھ رہا ہے. تو بیٹی ہے وہ تو سمپل آرٹس میں گریجویشن کر رہی ہے، لیکن بہت اچھی سنگر ہے. بہت ایک شو میں بھی انہوں نے گایا تھا، اس کا کلاش کھیر کا شو تھا جس میں انہوں نے گایا تھا کشمیر کی طرف سے. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا تھا میں پہاڑن ہوں، کشمیر سے آئی ہوں. ایک شو میں اس نے ریالٹی شو میں بھی گایا، اور وہ ان کی ایک ریل مجھے لگتا ہے انسٹاگرام پہ کافی زیادہ. اسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ طارق صاحب. پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ 1 منٹ بچا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن پروگرام کا جو یہ ایک حصہ ہے وہ ہم آپ کے حوالے کریں گے. ناظرین محترم، آپ کا بہت شکریہ، آج بھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اسی طرح سے پیار و محبت سے نوازتے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جی طارق صاحب، لاسٹ میں ایک دمال. او لال میری پت رکھیو بالا جھولے لال سندڑی دا سیمن
دا سکی شہباز کلندر حق دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر علی شہباز کلندر ہو لال میری ہو لال میری ماواں نوں پیرا بچڑے دینے ماواں نوں پیرا بچڑے دینے بھیڑاں نوں دیندا اے پیر ملا جھولے لالڑے سندڑی دا سیوڑ دا سکی شہباز کلندر حق دما دم مست کلندر علی خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ